السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام احمد کی جو مجموعہ ہے احادیث کا، اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کعبے کے دروازے کے کڑے کو پکڑا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، مگر مکہ میں۔ ایک اور حدیث ہے 1222۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز کو بھول گیا یا اس سے سو گیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے وہ اس کو ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی نماز سے سو جائے یا سے غافل ہو جائے تو جب اس کو یاد کرے تو اس کو ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1224۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز بھول جائے تو اس کو اس وقت ادا کرے جب اسے یاد آئے، اور اگلے دن وقت پہ پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے، رات کے آخر میں ہم نے پڑھاؤ ڈالا، بس ہم بیدار نہ ہو سکے یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے ہم کو جگایا۔ پھر ہم میں سے ہر آدمی دہشت زدہ ہو کے وضو کے لیے کھڑا ہونے لگا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ سکون میں آ جائیں۔ پھر ہم وہاں سے کوچ کر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال کو حکم دیا، بس انہوں نے اذان دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں ادا کیں، پھر فجر کو کھڑا کیا، بس ہم نے نماز پڑھی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم کل اس نماز کو اس وقت پہ لوٹا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ہو سکتا ہے تمہارے وقت کو تمہارا رب تم کو سود سے منع کرے اور تم خود تم سے قبول کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1226۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رات کو چلنے کی وجہ سے تھکاوٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم پڑاؤ ڈال دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی طرف مڑے اور وہاں اتر گئے اور فرمایا، دیکھو کوئی نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ ایک سوار ہے، یہ 2 سوار ہیں، یہاں تک کہ یہ تعداد 7 افراد تک پہنچ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پہ ہماری نماز کی حفاظت کرنا، بس ہم سو گئے اور ہمیں سورج کی گرمی نے جگایا اور ہم ڈر گئے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے چلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے پاس ایک برتن ہے، اس میں کچھ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے آؤ۔ پھر فرمایا، اس کو چھوؤ، اس سے چھوؤ۔ لوگوں نے اس سے وضو کیا اور ایک گھونٹ باقی بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ، اس پانی کی حفاظت کرو، ان قریب اس کے لیے بڑی خبر ہوگی۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان، فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کیں، پھر نماز فجر ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور ہم بھی سوار ہوئے، اور ہم میں سے بعض سے کہنے لگے، ہم نے نماز میں کمی کی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو خود کر، اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو خود کر لو، اگر دین کا معاملہ ہے تو میری طرف لے آؤ۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز میں کمی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند کی وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کمی تو جاگنے کی صورت میں ہوتی ہے، بس اگر ایسا ہو جائے تو اس نماز کو پڑھ لیا کرو اور اگلے دن وقت
پہ ادا کر لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1227، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، ہم نے نرم زمین پہ پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہماری حفاظت کرے گا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو سو جاؤ گے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، لیکن وہ سو گئے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت فلاں آدمی پہلے بیدار ہوئے۔ سیدنا عمر نے کہا باتیں کرو باتیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا اسی طرح کرو جیسے تم کرتے ہو۔ بس انہوں نے اسی طرح کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کیا کرو، یہ حکم اس لیے ہے جو تم میں سے نماز سے سو جائے یا بھول جائے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے سو گئے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار نہ ہو سکے۔ جب جاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر نماز فجر کھڑی کی اور اس کو ادا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1230، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑاؤ ڈالا اور سو گئے، اور سورج کی گرمی کے ساتھ ہی بیدار ہوئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس رخصت کے مقابلے میں مجھے دنیا و مافیہ بھی خوش نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث ہے 1231، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار نہ ہو سکے، پھر جب جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنی سواری کا سر پکڑے اور یہاں سے چل دے، کیونکہ اس منزل میں ہمارے پاس شیطان حاضر ہوا ہے۔ بس ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کے وضو کیا، پھر فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کیں، پھر نماز کھڑی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 1232، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کون ہمارا پہرا دے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نماز فجر سے سو جائیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی میں۔ بس وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو ان پہ نیند ڈال دی گئی اور ان کو سورج کی گرمی نے بیدار کیا۔ بس لوگ کھڑے ہوئے اور نماز ادا کرنا چاہا، بس وضو کیا، پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر لوگوں نے 2 سنتیں ادا کی، پھر نماز فجر ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 1233، سیدنا ذو نحمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی آدمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چلے اور آپ زیادہ راہ کی کم ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، یہاں تک کہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم کو یہ ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا سو لیں؟ یا کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے کی رائے دی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور لوگ بھی اتر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ میں ذو نحر نے کہا میں کروں گا، اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اونٹنی کی لگام تھما دی اور فرمایا یہ پکڑو اور چھوٹو نہ بن پڑے۔
بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور اپنی اونٹنوں کی لگائیں نے پکڑی اور تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ گیا اور ان کو چلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ مجھ پہ نیند غالب آ گئی اور مجھے کوئی شعور نہ رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنے چہرے پہ سورج کی گرمی محسوس کی۔ بس میں بیدار ہوا یہاں اور دائیں بائیں دیکھا، سواریاں تو میرے قریب ہی تھیں۔ بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور اپنی اونٹنی کی لگام پکڑی اور قریبی آدمی کے پاس گیا اور اس کو جگایا۔ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے اور فرمایا بلال کیا میرے لیے برتن میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے۔ بس وہ وضو کا پانی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وضو کیا کہ نیچے والی مٹی بھی مکمل طور پہ گیلی نہ ہو سکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بس انہوں نے اذان کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے کام نہیں لے رہے تھے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے زیادتی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو روک کے رکھا اور جب اس نے لوٹا دیا تو ہم نے نماز پڑھ لی۔ ایک اور حدیث ہے 1234، سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں غزوہ خندق والے دن نماز سے روک دیا گیا یہاں تک کہ مغرب سے کچھ وقت بعد کا وقت ہو گیا، لیکن یہ چیز لڑائی کے بارے میں مخصوص حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ نماز خوف کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ حکم میں بیان کیا، بس جب ہمیں قتال سے کفایت کیا گیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق والے اس دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ظہر کی اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ایسے ہی پڑھائی جیسے اپنے وقت پہ پڑھاتے تھے۔ پھر عصر کی اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اسی طرح پڑھائی جیسا اس وقت میں پڑھاتے تھے۔ پھر مغرب کی اقامت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اس طرح پڑھائی جیسا اس کے وقت پہ پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1235، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکوں نے غزوہ خندق والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے مشغول کر دیا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ بھی جتنا اللہ کو منظور تھا گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بس انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، بس آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ جانے یا کسی تکلیف کے ہونے کے باوجود رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 12 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1238، سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز وتر سے سو جائے یا اس کو بھول جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو تو وتر ادا کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1239، سیدنا قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نماز فجر کے لیے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں ہی پایا، جبکہ انہوں نے فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کی تھیں۔ بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو فجر کی سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کچھ نہ کہا۔
ایک اور حدیث ہے، زوجہ رسول سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی پہلی والی 2 رکعتیں فوت ہو گئی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عصر کے بعد ادا کیا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، پھر میرے گھر تشریف لائے اور 2 رکعتیں ادا کیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے ایسی نماز پڑھی جو آپ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال آ گیا تھا، بس اس میں مشغول کیے رکھا۔ ایک روایت ہے میرے پاس بنو تیم کا وفد آیا تھا، اس نے مجھے ان 2 رکعتوں سے روک دیا جو میں نماز ظہر کے بعد